لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم سامعین، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم جو ہے اس پر پشیمان ہو جو تم نے کیا ہے۔ آج کل کچھ نئے محققین ابھرے ہیں جن کے ساتھ لقب تو انجینئرنگ کا اور ڈاکٹری کا لگا ہوتا ہے، لیکن کام اپنی ڈگری کے خلاف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ قرآن و سنت کی دعوت چلا رہے ہیں اور لوگوں کے عقائد قرآن اور سنت کے مطابق بنا رہے ہیں، ان کی نماز قرآن و سنت کے مطابق بنا رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، اور امت کے اندر اتحاد کو پیدا کر رہے ہیں، فرقہ وارانیت کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ بول تو ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ باتیں تو ان کی اچھی ہیں، لیکن کاش اس طرح ہوتا۔ وہ جس چیز کی دعوت چلا رہے ہیں یا جو ٹائٹل دے رہے ہیں اپنی دعوت کو، کاش اس طرح ہوتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پس پردہ ان کا مقصد اور مشن یہ ہوتا ہے کہ علماء سے عوام کو متنفر کیا جائے، اسلاف سے عوام کو متنفر کیا جائے، بزرگان دین سے جو ہے وہ عوام کو متنفر کیا جائے، خصوصاً اس طبقے سے، ان علماء سے کہ جن کو اللہ نے اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول کی، پوری دنیا مانتی ہے اور وہ صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب ان سے متنفر کس طرح کیا جاتا ہے؟ ان پر جھوٹے الزام لگا کر، جو بات انہوں نے کہی نہیں ان کے ذمے لگا دو، تاکہ عوام ان سے دور ہو، عوام ان سے جو ہے وہ متنفر ہو، اور پھر کیا ہو، ان کی جو اکیڈمیاں ہیں، ان کی جو دکانیں ہیں وہ چمکیں، اور یہ محققین ثابت کہ دیکھیں جی انہوں نے کیسی تحقیق، ان کا مقصد یہ ہو۔ انہی محققین میں سے ایک محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ صاحب ہمارے اکابر کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے بزرگوں نے تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے۔ آپ ذرا اس کی یہ کلپ سن لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی رسول اللہ، تو شیعہ نے تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں پہلے اپنا کلمہ صحیح کریں۔ آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے۔ پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو۔ سامعین، یہ آپ نے اس کی کلپ سنی، یہ دو جگہ آپ نے دونوں جگہ دیکھا، یہ دو جگہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلمے میں تحریف کس نے کی ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ دیوبندیوں نے پڑھوایا۔ بھائی تمہارے بزرگوں نے تو یہ کلمہ پڑھوایا ہے، پہلے اپنے کلمے کو صحیح ثابت کرو، اپنے کلمے کو صحیح کرو۔ یہ محمد علی مرزا صاحب یہ بات ہے، آپ نے خود سنی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ اس کی حقیقت محمد علی مرزا یہ جو انجینئر ہے نا، یہ جو ہمارے اکابر پر الزام لگا رہا ہے، ہمارے کسی بھی اکابر نے، ہمارے کسی بھی بزرگ نے، ہمارے کسی بھی عالم نے یہ کلمہ نہیں پڑھوایا، یہ کلمہ نہیں پڑھوایا۔ اور خدا کا خوف کر بھائی انجینئر، خدا کا خوف کر، تجھے قبر میں نہیں جانا۔ اگر ہمارے کسی اکابر نے یہ کلمہ پڑھوایا ہے، جو آپ نے بات ہمارے اکابر پر لگائی ہے، تو پھر اس کو ثابت کرو ذرا،
کس کتاب کے اندر ہمارے جو ہے وہ اکابر نے یہ بات کہی ہے؟ کہاں کہی ہے؟ یا کس ہمارے اکابر نے کلمہ پڑھوایا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ صرف حسد میں؟ اصل اعتراض کیا ہے؟ یہ جو اصل اعتراض کرتا ہے نا سامعین، وہ آپ ذرا اسی کی زبان سے سن لیجئے، اور اس کی اپنی تحقیق نہیں، علماء دیوبند کے حسد میں بریلویوں سے یہ اعتراضات پڑھ کر جس طرح انہوں نے اپنے تعصب اور حسد کا مظاہرہ کیا اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ، کہ ان کی عبارات کو کاٹ کر پیش کیا، ادھورا پیش کیا، اور جو ان لوگوں نے کہا ہی نہیں تھا ہمارے اکابر نے وہ ان کے اوپر لگایا، اسی طرح یہ صاحب بھی کر رہے ہیں، اور نام دیتے ہیں کہ جی میری تحقیق ہے، نام یہ دیتے ہیں، اور دعوت چل رہی ہے جی قرآن و سنت کی، اور دعوت اس بات کی چل رہی ہے کہ میں تو جو ہے وہ عوام کو متحد کر رہا ہوں۔ تو آپ ذرا اس کی یہ کلپ سن لیجئے جس میں یہ جو ہے ایک اعتراض کرتا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا، اب یہ سنیے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ، پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا استغفر اللہ۔ پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے؟ یہی ہونا چاہیے نا۔ ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے زیادہ گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو، پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس میں مناظرے کرتے ہیں پورے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی، یہ سنا آپ نے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ جو کلپ آپ نے یہ جو سنی، اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگا رہا ہے کہ ان کے ایک مرید نے ان کو خط لکھا اور خط میں کہا کہ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، پھر میں بیدار ہوا اور بیداری میں بھی میں نے جو ہے وہ کلمہ نہیں درود شریف پڑھا بیداری میں، اور پھر اس کے بعد جو حضرت نے تعبیر بتائی اس تعبیر پر اس کا کہنا ہے کہ جی یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، یہ کہنا ہے اس کا۔ تو یہ تین باتیں، ایک خواب، دوسری بیداری، اور تیسرا کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ غلط ہے۔ یہ تین باتیں۔ اب دیکھیے سامعین، ان تین باتوں کے اندر یہ جو اس نے حوالہ پڑھا ہے ہمارے اکابر کی ایک رسالے سے، جو حوالہ اس نے پڑھا ہے نا، اس میں کہیں یہ ہے کہ حضرت تھانوی نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہیں یہ ہے کہ حضرت تھانوی نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نام کا؟ یہ کہیں نہیں۔ اس کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی تعصب کو کیا کرے، حسد کو کیا کرے؟ علماء سے متنفر تو کرنا ہے نا، پھر الزام اور جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو یہ بات اس رسالے میں نہیں ہے، ایک تو یہ بات یاد ہے، واضح رہے۔ دوسرا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا کہ جی کسی شرابی کبابی سے پوچھو، مجھ جیسے گنہگار سے پوچھو، وہ بھی یہی کہے گا
کہ جی توبہ کر، تجھ پر تو شیطان کا بڑا حملہ ہوا ہے، اس نے یہ جملہ کہا۔ تو بھائی جو لوگ علماء سے متنفر کرتے ہیں نا، علماء سے متنفر کرتے ہیں، علماء سے کاٹتے ہیں، اپنے دل میں علماء کے لیے حسد رکھتے ہیں، علماء کو علماء کرام کے بجائے علماء کرائم کہتے ہیں، تو اللہ پھر ان کو شرابی کبابیوں کے پیچھے لگاتا ہے، شرابی کبابیوں کے پیچھے ہی لگاتا ہے، جیسا کہ یہ شخص خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ جی شرابی کبابیوں سے پوچھ لو، مجھ جیسے گنہگار سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہے گا۔ بھائی کیوں پوچھیں؟ ہم کیوں پوچھیں؟ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس عبارت کا جواب دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل علم تھے۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو قرآن و سنت کا صحیح علم دیا ہے، اسی لیے تم ان سے کاٹ رہے ہو جھوٹ بول کر۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ جو اس نے اعتراض کیا ہے اس کی حقیقت رکھتا ہوں، وہ بھی قرآن و سنت سے، نہ کہ اس کی طرح شرابی کبابی سے پوچھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا، نہیں۔ جو ہمارے اکابر نے قرآن و سنت بیان کیا ہے میں بھی اسی کو رکھ رہا ہوں، میں بھی اسی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے پہلے جو اس نے خواب بیان کیا نا، اس کے اندر بھی اس نے خیانت کی ہے۔ خواب جو بیان کیا ہے اس کے اندر، یہ پوری عبارت کے اندر اس نے کاٹا پیٹی کی ہے، جس طرح بریلوی کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ عبارت سن لیجئے کہ اصل میں عبارت ہے کیا۔ وہ شخص لکھتا ہے حضرت تھانوی کو کہ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی۔ خواب میں ہی دیکھیے، خواب میں کہ دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر یہی بات ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ یعنی ارادہ نہیں ہے، بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے کہ نام اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکل رہا ہے، بے اختیار۔ وہ خواب میں بھی بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن میرا اختیار کوئی نہیں ہے، میں بیچارہ بے اختیار ہو گیا ہوں، بے اختیار ہو کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ وہ چھوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ اس نے کہاں پڑھا ہے بھائی؟ خواب میں، یہ بات یاد رکھیے۔ آگے جب وہ بیداری کی بات کرتا ہے نا، بیداری کی، تو بیداری کی بھی ذرا سن لیجئے۔ پہلے آپ صحیح طریقے سے عبارت سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے، بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں، یعنی دور کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن سنیے گا سامعین، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ بیداری میں بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، خوب رویا۔ دوسرے دن کہتا ہے کہ میں خوب رویا اس بات پر، اور بہت سی وجوہات ہیں۔ تو یہ ہے اصل بات جو اس نے پوری نہیں بیان کی، صرف یہ بیان کر دیا کہ جی خواب میں کلمہ پڑھا، بیداری میں بھی پڑھا، بیداری میں تو کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، شریعت کیا کہتی ہے، احادیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ تو دیکھیے صحیح ستہ کے اندر، ابن ماجہ کے اندر حضرت عائشہ سے بھی اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی، ترمذی کے اندر بھی، کہ تین لوگ شریعت میں مرفوع القلم ہے، تین لوگ، رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا، یعنی وہ مرفوع القلم، جن میں سے ایک وہ شخص جو سو رہا ہے حتیٰ یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو سوتا ہوا شخص جو خواب دیکھ رہا ہے اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے؟ یہ حدیث، اس حدیث سے مان، تو خواب پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بیداری کی حالت،
بیداری کی حالت میں بھی وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں، زبان پر قابو نہیں، مجبور ہوں۔ یہ الفاظ انجینئر صاحب نے نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص بے اختیار ہے، مجبور ہے اور زبان پر قابو نہیں، تو اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت، ٹھیک ہے نا، انجینئر صاحب کو رکھے سائڈ پر، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت کہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور مستدرک حاکم کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت سے اللہ نے خطا، نسیان اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا یہ معاف فرما دی، یہ معاف فرما دی۔ اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے نہیں، جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا، یہ 3 چیزیں۔ اب بتائیے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، بے اختیار ہوں، میری زبان پر میرا قابو نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اگر بیداری میں بھی کوئی شخص کوئی کلمات کفر بھی کہہ جائے بے اختیاری میں یا مجبوری میں، یا اس کی زبان بیچارے کے قابو میں نہ ہو، تو اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، شریعت لاگو نہیں ہوتی بیداری میں بھی۔ اگر بے اختیار مجبور ہے، زبان پر قابو نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 باتیں۔ لیکن یہاں پھر بھی میں وہی کہوں گا کہ بھائی خوف خدا کر، خوف خدا کر، ٹھیک ہے نا۔ قبر میں تجھے بھی جانا ہے، قبر میں ہمیں بھی جانا ہے، اور قبر میں اس پبلک کو بھی جانا ہے جو تجھے سن رہی ہے۔ اگر پھر بھی ہماری اس بات سے تجھے اتفاق نہیں ہے تو شرابی کبابیوں کو چھوڑ، شرابی کبابیوں کو چھوڑ، حدیث پیش کر، حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیث پیش کر، اپنی لوجک پیش نہ کر کہ حدیث میں ہو ہاں خواب پر حکم لگتا ہے، حدیث میں ہو ہاں ایک شخص بیداری میں ہے لیکن بے اختیار ہے، بیچارہ مجبور ہے، زبان پر قابو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے اگر کوئی جملہ نکل جاتا ہے تو اس پر بھی شریعت لاگو ہوگی۔ یہ آپ حدیث سے آپ پیش کریں، انشاءاللہ مانیں گے، یہ ہم حنفی، ہم دیوبندی مانیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم مانیں گے۔ لیکن اس کے پاس حدیث نہیں ہے تبھی تو جائے گا نا شرابی کبابی کے پیچھے۔ تیسری بات جو اس نے آخر میں کلپ میں کہی اور جس میں یہ کہنا پڑا کہ جی شرابی کبابی کے پیچھے جائیے، کہتا ہے کہ جو تعبیر بتائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی کہتے ہیں، اس کی جو تعبیر حضرت تھانوی نے خواب کی بتائی کہ بھائی تو جس مرشد کے ساتھ تیرا تعلق ہے وہ متبع سنت ہے، وہ کیا ہے؟ متبع سنت ہے۔ اب جب ہمارے اکابر متبع سنت کہتے ہیں نا، متبع سنت، تو ان انجینئر صاحب کو اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں، جو پروفیسر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو محققین ثابت کرتے ہیں، ان کو بڑی چڑ لگتی ہے، ان کو بڑی چڑ لگتی ہے۔ متبع سنت کہہ رہے ہیں وہ، تو ان کو بڑی چڑ لگتی ہے، اور پھر ان پر الزام۔ تو ان کو چڑ کیوں ہے بھائی؟ ان کو چڑ اس وجہ سے لگتی ہے کہ ہمارے اکابر متبع سنت کہہ رہے ہیں، ہمارے اکابر۔ اب جب ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء متبع سنت کہیں گے، اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا کہیں گے، تو پھر ان لوگوں کی تو دکان بند ہو جائے گی نا، ان لوگوں کے پیچھے کون جائے گا؟ اسی لیے پھر یہ جھوٹ اور الزام تراشی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو بھائی الحمدللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات میں کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر آپ تعصب کی اینک اتار کر عبارت کو دیکھیں، اگر آپ جہالت اور حسد سے پاک ہو کر عبارات کو دیکھیں تو آپ کو کوئی گستاخی نظر نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، کہ بھائی ہر بندے کی بات کو بغیر تحقیق کے مان نہ لیا کر۔ خصوصاً آج کل یہ جو نیٹ پر نئے نئے محققین ابھرے ہیں نا، جو اپنے آپ کو محققین ثابت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لقب جو ہے انجینئرنگ یا ڈاکٹری کا لگا ہوتا ہے، اپنی ڈگری کے خلاف جو ہے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد ہو جائے، جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد ہو جائے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ لوگ اہل نہیں ہیں، اسی وجہ سے پھر الزام، اسی وجہ سے پھر جھوٹ، اسی وجہ سے پھر بےمانی کا سہارا لیتے ہیں اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کے لیے۔ تو بھائی ان لوگوں سے بچو، ان کی خیانتوں سے، ان کے دھوکوں سے بچو۔ اگر آپ کو پھر بھی ہم پر اعتماد نہیں ہے تو کم سے کم ان کی بتائی ہوئی باتوں کی تحقیق انہی سے کروا لو، انہی سے کروا لو، کیونکہ وہ تو ہم پر الزام لگا رہے ہیں نا۔ پہلے تو آپ ان سے تحقیق کریں کہ جی آپ جو حوالہ دے رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، آیا اس طرح ہے یا نہیں ہے، آیا انہوں نے کیا جواب دیا ہے، پوری بات کریں نا، ادھوری بات کیوں کرتے ہیں؟
اگر تو ایک ایسی عبارت پیش کرے کہ جس کی ہمارے علماء نے جواب ہی نہ دیا ہو، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی آئے ہم سے پوچھیں. لیکن باتیں ہی وہ کرنا جن کی ہمارے علماء اپنی کتابوں میں صفائی دے چکے ہیں کہ بھائی اس میں جھوٹ اور خیانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی ان کے سر تھوکنا، اور پھر بھی اپنے آپ کو محقق کہنا، اور پھر بھی ہمارے اکابر کو گستاخ کہنا، تو اس کو بددیانتی نہ کہیں تو اور کیا کہیں، اس کو بےمانی نہ کہیں تو اور کیا کہیں، ایسے بندے کو یہ نہ کہیں کہ یہ خوف خدا سے آ رہی ہے تو اور کیا کریں. تو بھائی ایسے بندوں سے احتیاط کریں، آپ ایسے بندوں کے بیانات کے سننے سے احتیاط کریں، یا پھر ان کی پوری تحقیق ان سے لیں، ان سے حوالہ لیں کہ کہاں لکھا ہو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.